سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی میں کوئی شک تھا تو بھی رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس سے دور ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی آدھی رات کو ہونے والی نیوز کانفرنس پر اپنے رد عمل میں عمران خان نے کہا کہ اس سے پہلے ریاست نے خواتین کو کبھی ایسی بدسلوکی اور ہراسگی کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ فسطائی حکومت کی خواتین سے کی گئی زیادتیاں عنقریب منظر عام پر آنے والی ہیں۔ پرامن احتجاج کا بنیادی حق استعمال کرنے پر خواتین سے جیلوں میں بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ سند یافتہ مجرم رانا ثناءاللہ قبل از وقت پردہ چاک کرنے کی آڑ میں خوفناک کہانیوں سے فرار کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کی پریس کانفرنس سے سارے شکوک دور ہو جانے چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی ارکان کی سازش پر مبنی گفتگو ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آدھی رات کو نیوز کانفرنس کے دوران رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ انٹیلیجنس اداروں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کی ہے۔ گفتگو میں پی ٹی آئی کارکن کے گھر جعلی چھاپہ مار کر فائرنگ اور جانی نقصان کی بات کی جا رہی تھی۔ گفتگو کے دوسرے حصے میں جعلی چھاپے کے دوران ریپ ایکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی سازش کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عالمی سطح پر بدنام کرنا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ انہوں نے ایک گفتگو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی۔ اس گفتگو میں دو طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ ایک تو ایک ریڈ وہ کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کا گھر ہو اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیجویلٹیز ہوں، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ انسانی حقوق کی کس طرح سے جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی گفتگو میں جو انٹرسیپٹ ہوئی، ساتھ ایک سیکنڈ جو ہے وہ ڈرامہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے، یعنی ایکچوئل ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے، یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایما پہ ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر واقعہ جو ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں اچھال کے تو جو ہے وہ پھر انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے گجرانوالہ، جہاں پر وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ظلم خلیل زاد جیسے غداران اسلام اور غداران پاکستان جو ہیں، اور اپنے وطن کا غدار ہے وہ، افغانستان کا 20 سال افغانستان میں جنگ رہی، ظلم خلیل زاد کو افغانستان کی بیٹی کبھی یاد نہیں آئی، ظلم خلیل زاد کو افغانستان میں برستا بارود کبھی یاد نہیں آیا، ظلم خلیل زاد کو افغانستان کے بچے کبھی یاد نہیں آئے۔ آج 9 مئی کے بعد ہر روز اس کو پاکستان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جو اپنے وطن کا غدار ہے، جو اس امت کا غدار ہے، وہ پاکستان کی فوج، اس کے سپہ سالار اور پاکستان کے حوالے سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر مستقل طور پر اس کی پاکستان میں آمد پر پابندی لگائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دوسرا، وہ امریکی سینیٹرز کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ تمہیں جناح ہاؤس جلانے والی، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، پاکستان کی بیٹی ہماری بیٹی ہے۔ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے روز اول سے یہ موقف رکھا ہے، اور ہم نے جہاں ہماری بساط تھی وہاں عرض کیا ہے کہ کوئی بے گناہ نہیں پکڑا جانا چاہیے، لیکن کیا اگر کوئی عورت جرم کرے تو اسے معافی دے دینی چاہیے، اور مرد کرے تو اسے سزا دینی چاہیے؟ وہ 50 امریکی سینیٹر جو ہیں، جن کو پاکستان میں ہماری بیٹیوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے، ان کو عافیہ صدیقی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہ 50 سینیٹر عافیہ صدیقی کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے جو بائیڈن کو کہ اس کو رہا کرو؟ افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی، وہاں سے آپ چلے گئے، افغانستان میں حکومت طالبان کی آ گئی، میری عافیہ صدیقی جو بہن اور بیٹی ہے وہ تمہاری جیل میں ہے، تم اگر سچے ہو تو اس کو رہا کر کے، اس کی بہن گئی ہے اس کو بھیج دو۔ اس سے آپ ان کی ترجیحات کا پتہ لگائیں۔ کبھی کوئی کینیڈا سے بولتا ہے، کبھی کوئی امریکہ سے بولتا ہے، کبھی کوئی کہیں سے بولتا ہے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے. ہمیں اگر ہمارے ملک کے اندر یہ چونکہ آپ چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ ملک کے اندر امن اور استحکام آ جائے اور یہاں پر انتشار ختم ہو جائے تو ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان خود بہت بڑی قوت ہے اللہ کے فضل سے. اور آج یوم تکبیر ہے. کیا اس قوم نے، اس فوج نے، اس ملک کے سیاستدانوں اور مذہبی لیڈروں نے باہمی اتحاد سے اس ملک کو ایٹمی قوت نہیں دی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو گوجرانوالہ میں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. پی ٹی آئی سے منحرف ہونے والی رہنما فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ بشرا بی بی حکومتی معاملات میں مداخلت کرتی تھیں اور بشرا بی بی کی دخل اندازی نے ہی عمران خان کو اس مقام پر پہنچایا ہے. اپنے ایک انٹرویو میں فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ بشرا بی بی حامد میر اور سلیم صافی کے پروگرام میں جانے پر ڈانٹتی تھیں. اٹک سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے خرم ملک نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران خرم ملک نے کہا کہ وہ ملکی اداروں اور سلامتی کے خلاف جانے والی پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بھی کہا کہ انہیں اس بار ٹکٹ نہیں ملا ہے مگر پی ٹی آئی چھوڑنے کا سبب ٹکٹ نہ ملنا نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ایسی کا نہیں بنیں گے جو ہمارے اداروں کو کمزور کرے یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے. ہم میں اپنی سیاست اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں مستقل جاری رکھوں گا. ابھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا، لیکن ہمارا مسئلہ ٹکٹ کا نہیں ہے. ہماری پالیٹکس ٹکٹ کے گرد نہیں گھومتی. ہماری پالیٹکس گھومتی ہے علاقے کی ترقی کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. تحریک انصاف چھوڑنے والے پاک پتن کے سابق ایم این اے احمد شاہ کھگا اور سابق رکن پنجاب اسمبلی سید اکبر نوانی جہانگیر ترین سے ملنے جا پہنچے. رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے ان کی نئی جماعت میں شامل ہونے سے متعلق تبادلہ خیال کیا. مستقبل کے سیاسی لائے عمل اور پارٹی کے نام پر بھی گفتگو کی گئی. ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری بھی موجود تھے. پچھلے دنوں تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والے ڈاکٹر امجد نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی. ذرائع کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق اعوان، فواد چودھری سمیت تحریک انصاف چھوڑنے والے 100 سے زائد رہنما جہانگیر ترین سے رابطے اور ملاقاتیں کر چکے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ فی الحال سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سیاست سے بریک لے رہے ہیں. 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے مقام چاغی میں بھی یوم تکبیر پرجوش انداز سے منایا گیا. دالبندین کی ضلعی انتظامیہ کی زیر اہتمام تقریب کا آغاز نصف شب کو آتش بازی کے مظاہرے کے ساتھ کیا گیا.